ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جب کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے تو فوراً سے اس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے. خود دیکھے بغیر پوری قوم جو ہے وہ اس کام پر لگ جاتی ہے کہ کسی طرح روک دیں. ہم کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہیں اور ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، جب تک انسان کی نگاہ اپنے مقصود پر نہیں ہوگی، اپنے گولز پر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے نوجوان اکثر کسی چیز کا شکار ہے کہ میں نے فلاں کام شروع کیا تھا، فلاں کاروبار شروع کیا تھا، مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کیا تھا اور اس طرح ہو گیا، میں نے کاروبار شروع کیا تھا، نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا. آپ بھی نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ مسکرائے. تنقید کا بہترین جواب وہ مسکرانا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جب کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے تو فوراً سے اس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھے بغیر کہ اس سے کیا فائدہ ہے، آگے جا کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، یا اس وقت کیا اس کا نقصان نظر آ رہا ہے، آگے جا کے ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کو دیکھے بغیر پوری قوم جو ہے وہ اس کام پر لگ جاتی ہے کہ کسی طرح روک دیں، کسی طرح کوشش کریں کہ یہ کام ختم ہو جائے اور آگے نہ بڑھے. اور ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کے اندر ہے، ہو سکتا ہے یہ دوسری قوموں میں بھی ہو، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہیں اور ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے ہماری، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل اس بات کو سمجھنا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کے اوپر گفتگو کریں گے. تنقید کہتے ہیں کسی بھی چیز، کسی بھی نام، کسی بھی کام کے اوپر کوئی رائے دینا، یہ تنقید کہلاتی ہے. جو ماہرین ہیں وہ اس بات کو خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کام کیا جائے یا کوئی چیز ہو، اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی تو اسے تنقید کہا جائے گا. اب تنقید سنبھال لینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام تو اچھا شروع کرتے ہیں، مگر جب دو بندوں نے کہا کہ ارے یہ کیا کر لیا تم نے، ایسے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، فوراً سے دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم آگے نہیں چل سکتے. جب تک انسان کی نگاہ اپنے مقصود پر نہیں ہوگی، اپنے گولز پر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنے مذہبی طبقے کی بات کریں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مذہبی لوگ اگر کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ ان پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اس کا کیا فائدہ ہے، مگر جو کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہے. اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں گے نا تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سارے نابینا ہیں، ان میں آپ ایک ہی بینا ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آگے کچھ تو آپ کام کرتے جائیں، اور اگر آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں. جو نابینا ہے وہ بینا سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آگے کچھ نہیں، یعنی جسے دکھ رہا ہے اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی اگرچہ دیکھتے ہوئے بھی نابینا ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے نوجوان اکثر اسی چیز کا شکار ہے کہ میں نے فلاں کام شروع کیا تھا، فلاں کاروبار شروع کیا تھا، مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کیا تھا اور اس طرح ہو گیا، میں نے کاروبار شروع کیا تھا، نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا. آپ بھی نہیں کہہ سکتے. حالانکہ جو اس کی کہانی ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اسی میں لکھا ہو سکتا ہے اللہ رب الجلال نے آپ کے لیے اسی میں فوائد لکھے ہوں، فائدے لکھے ہوں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا اشد ضروری ہے کہ کس کی بات لینی ہے، کس کی بات نہیں لینی. جب بھی کوئی آپ کے حوصلے کو پست کرنا چاہے نا تو آپ فوراً سے یہ سمجھ جائیں کہ یہ میرے حوصلے کو پست کرنا ہو. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب آپ دوستوں کی محفل سے یا کسی کی بھی ملاقات کے بعد اٹھ کر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اگر دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آگے اپنے کام میں کامیابی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دل اس بندے کی ملاقات کی گواہی دے رہا کہ وہ بندہ اچھا ہے، اس نے آپ کو ایک اچھے کام پر لگا دیا، اس نے آپ کو حوصلہ دیا، اس نے آپ کو مایوسی سے دور کیا. اور اگر آپ کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں بند کر دو، ختم کر دو، تو آپ سمجھ جائیں کہ جس بندے کے پاس سے آپ ہو کر آئے نا وہ خود ہی بزدل آدمی، اس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو وہ آپ کو بھی اسی طرح کے مشورے دے رہا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے
کہ جو اچھے مشورے اور اچھی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں وہ تنقید بھی بہت ہی احتیاط سے کرتے ہیں، بہت احتیاط سے کرتے ہیں، اتنی احتیاط سے کہ جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ یہ میرے اوپر تنقید کی گئی اور اسے سبق بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں انہی لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، انہی لوگوں کی بات لی جاتی ہے۔ ہر بندے کی بات سننا وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں، کوئی بھی کام ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی جاب ہو، کوئی پڑھائی ہو، یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہمیں کان بند کر لیں، کان بند کر کے اپنے کام پہ لگ جانا۔ اگر ہمیں کامیابی نظر آ رہی اور اگر نہیں نظر آ رہی تو پھر اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کریں جس میں اپنا پرسنل انٹرسٹ ہو۔ اب آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی تنقید کرے اور شدت والی تنقید کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ مثال ہے، اگر میں نے کوئی کام شروع کیا اور کوئی صاحب آ گئے کہ حضرت کیا آپ نے کام کیا کرتے، آپ کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ مسکرائے۔ تنقید کا بہترین جواب وہ مسکرانا ہوتا ہے، وہ مسکرائے اور پھر کچھ دیر توقف کرے، فوراً جواب نہ دے، کیونکہ آپ فوراً اگر جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے جواب میں بھی کچھ تلخی آ جائے، کچھ سختی آ جائے جو اس کو برا لگے۔ وہ تو آپ کو روکنے آیا ہے کام کرنے سے، وہ تو روکنے آیا ہے، اور اگر آپ نے اس پر غصہ کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، اس کا خاص مقصد جو تھا نا وہ اس نے کر لیا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کچھ دیر یا کچھ دن چھوڑ دیں، پہلے غور کریں کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے جو اساتذہ ہیں، اپنے جو آپ کی گیدرنگ کے اندر وہ لوگ کہ جو جن کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جو اپنی زندگی کے کامیاب لوگ، کامیابی کا مقصد یہ نہیں کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ، وہ لوگ کہ جو سمجھدار کہلاتے ہیں، کوئی عالم دین ہے، آپ ان سے جا کے مشورہ کریں، ان سے جا کے پوچھیں۔ ہر بندے سے پوچھنے کا کام بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جو معتبر ہے، پھر ان سے جا کے مشورہ کریں۔ پھر اگر بہت ہی اشد ضروری ہو تو اس کا جواب دیں، ورنہ آپ کا جواب نہیں دینا یہی سب سے بڑا جواب ہے۔ آپ اگر جواب نہیں دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ تنقید کرنے والا اپنی تنقید میں فیل ہو چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنے مزاج کو بھی سمجھیں، دوسروں کے مزاج کو بھی سمجھیں، اپنے کام کو بھی سمجھیں، دوسروں کے کام کو بھی سمجھیں۔ ہمارا کام ہے زندگی میں آگے بڑھنا، ہر دن کچھ نیا کرنا، ہر دن آگے بڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، نیک اعمال کرنا، سارے کام، ہر وہ کام کرنا جس سے ہمارے دین کو بھی فائدہ ہو، ہماری دنیا کو بھی فائدہ ہو، اور ہر وہ کام کرنا کہ جس سے ہماری آخرت کو فائدہ ہو، آخرت میں ہمیں ثواب کا بہت سارا ذخیرہ ملے۔ اگر اس طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو امید ہے کہ کوئی بھی ہمارا حوصلہ پست نہیں کر سکتا، ہم ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ بہت سبق حاصل کریں گے اس سے، اور اپنے حوصلوں کو بلند کریں گے، اپنی نگاہ بہت آگے رکھیں۔ ایک اگر آپ کا کوئی گول حاصل ہو گیا ہے تو اس کے آگے پھر کوئی مقصد بنا لیں، کوئی گول بنا لیں، تو انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تنقید برداشت کرنے والا اور مایوسی سے بچنے والا بنائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔